میرا بچہ 14-15 سال کا ہے اور نماز نہیں پڑھ پاتا ہے. میں نے کہا اسے سکھائیں کہ اسے سورہ حمد بھی نہیں یاد ہے. تو میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں آپ کو یاد ہے؟ تو مسکرانے لگے کہ قبلہ یاد ہے لیکن کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں. تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کو جب خود نہیں یاد ہے اور توقع کر رہے ہمارا بیٹا مجتہد بن جائے. آپ کو نہیں یاد ہے، توقع یہ ہے کہ ہمارا بیٹا آیت اللہ گریڈ کا آدمی بن جائے. خود جب آپ سکھائیں گے نہیں، تربیت نہیں دیں گے، یہ ساری تربیتیں گھر سے شروع ہوتی ہیں. معذرت چاہتا ہوں گھر سے شروع ہوتی ہیں. والا فرماتے ہیں آپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بچے کو مؤدب بنائے. جب 7 سال کا آپ کا بچہ ہو ختم. 7 سال کے بعد وہ بچہ آپ کا غلام ہے. 7 سال تک آپ کے لیے بادشاہ ہے. وہ رات کے 2 بجے آئس کریم مانگے آپ لے کے آئیں، وہ آپ کے سر پہ بیٹھ کے پیشاب کرے گا تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن 7 سال کے بعد وہ آپ کا غلام ہوتا ہے. نماز کے لیے آپ چھڑی کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ دوسری شرط. تیسری شرط جو آج اس مجلس کا موضوع ہے، والدین کا تیسرا فرض ان يعلم القرآن. والدین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں. میں یہ جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو کہیں 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے اور اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں، اس کے والدین کا قصور ہے. اس کے والدین کا قصور ہے. جس بچے کو قرآن نہیں پڑھنا آ رہا اس کے والدین کا قصور ہے. کوئی تعارف نہیں، کوئی گنجائش نہیں. جس بچے کو قرآن نہیں آتا سمجھ جائے اس کے والدین کا قصور ہے. بھائی 4 سال کے بچے کو آپ روز اسکول ڈراپ کرنے جا سکتے ہیں، لیکن ایک آدھے گھنٹے کے لیے ٹیوشن نہیں لگا سکتے. آدھا گھنٹہ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے، وقت نہیں دے سکتے. یہ آخر الزمان ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جو زمانہ تقریباً روایتوں کے جملے، کیونکہ دور حاضر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پرآشوب ہے، قرآن کو لوگوں نے ہلکا سمجھ رکھا ہے. آخر الزمان کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فرماتے ہیں فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ. یاد رکھو آخر الزمان ہے، ہم آخر الزمان میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جب بھی تم دیکھو فتنہ تمہارے درمیان بہت زیادہ آ چکا ہے. اور فتنہ ایسا ویسا نہیں، اندھیری رات سے بھی زیادہ غلنامی تر، اندھیری رات سے بھی زیادہ گاڑا فتنہ تمہارے درمیان آ چکا ہے. تو تمہارا کیا فریضہ ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ. تمہارا فریضہ ہے اس فتنے والے وقت میں قرآن سے متمسک ہو جاؤ. میرا ماننا ہے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ دور ایسا دور ہے کہ جس میں ہمیں قرآن کی بڑی اشد ضرورت ہے. اچھا وہ افراد، اگر کوئی نالائق، کوئی بدتمیز قرآن کی بے احترامی کر رہا ہے اور ہم کھڑے ہو کے اور 2 جملے کہہ دیں وہ منافق ہے، اس کے اوپر لعنت، وہ خبیث ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بیٹھ کے فخر کرتے ہم بڑے قرآن والے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے قرآن والے ہیں. میرے جملے کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں تک منتقل کریں. یقیناً جتنی مذمت کرنی ہو کرے، جتنی لعنتیں کرنی ہو کرے. خدا اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو خدا اسے خلق کرے، دعا کرے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ عملی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو میدان عمل میں آئے. اس سے پہلے جتنا قرآن پہ عمل کرتے تھے اس سے زیادہ قرآن پہ عمل کر کے جواب دے، اس سے زیادہ عمل کر کے جواب دے. اگر ہم اس سے پہلے 10 آیتیں پڑھتے تھے تو اب ہم 50 آیتیں دن میں پڑھیں گے. اگر ہم نے 1 سورہ حفظ کیا تھا تو اب 10 سورہ حفظ کر کے جواب دیں گے. اور یہ بھائی درد دل ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف. قرآن کی آیت پہ دقت کی. روز محشر رسول اعظم کا درد ہوگا جہاں ساری قومیں کھڑی ہوں گی، سارے صحابہ کھڑے ہوں گے، سارے چاہنے والے کھڑے ہوں گے.
وہاں رسول اللہ فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگارا میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا. شکوہ ہے، قرآن کی آیت ہے، رسول اللہ کا شکوہ ہوگا میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا. اور اس حوالے سے 1 2 3 4 نہیں، ہزاروں روایتیں، سینکڑوں روایتیں اس حوالے سے، قرآن کے حوالے سے. آپ جائیں دیکھیں لوگوں نے کس طرح سے قرآن کو ہلکا سمجھا. لوگ آج قرآن کو فقط 2 دفتیوں کے بیچ کچھ کاغذ سمجھتے ہیں اور جن کا پڑھنا ثواب ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کو پتہ ہے روز محشر قرآن کا حال کیا ہوگا؟ روایتوں کے جملے ہیں کہ یجیء یوم القیامہ ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل. فرماتے 3 چیزیں روز قیامت جب وارد ہوں گی تو وہ خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گی. کون وہ 3 چیزیں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گی؟ پروردگارا ان لوگوں نے مجھے بڑا ہلکا سمجھا، پروردگارا ان لوگوں نے بڑی بے احترامی کی، پروردگارا ان لوگوں نے مجھے ویسا نہیں سمجھا جیسا سمجھنا چاہیے تھا. حضرت فرماتے پہلی چیز المصحف قرآن مجید ہے جو شکایت کرے گی، پروردگارا ان لوگوں نے مجھے ہلکا سمجھا. دوسری والمسجد، مسجد ہے جو شکایت کرے گی، پروردگارا کروڑوں ان لوگوں نے لگائے تھے لیکن 10 بھی نہیں نظر آتے تھے. مسجد شکایت کرے گی. تیسری چیز جو خدا کی بارگاہ میں شکایت کرے گی والعتراء، اہل بیت شکایت کرے گی، پروردگارا انہوں نے ہم پہ بڑا ظلم و ستم ڈھایا، پروردگارا انہوں نے بڑا ہمیں پریشان کیا. یہ 3 چیزیں شکایت کرے گی خدا کی بارگاہ میں. ان تینوں چیزوں سے متمسک رہیں. اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو ان تینوں چیزوں سے متمسک رہیں. یقیناً جو غیر ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اگر دنیا میں جائیں تو آج وہ قرآن سے استفادہ اٹھا رہے ہیں. ہم قرآن سے غافل ہیں. ہمارے درمیان بہت کم صرف قرآن کی تعلیم و تعلم صرف و صرف مولوی حضرات تک محدود ہے. بس مولانا کو اگر کنارے اٹھا دو تو عوام میں سے 5 10 بھی مشکل سے ملیں گے جو قرآن کا صحیح ترجمہ ہمارے سامنے بیان کر دیں. معذرت چاہتا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے حضرات بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ہماری ایسی ہے کہ جو قرآن کی آیتوں سے بلد نہیں ہے. تو خلاصہ خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار ہم سب کو توفیقات خیر سے نوازے اور قرآن سے متمسک اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا کرے. مل جل کے آل محمد کو درود و سلام بھیجے. اچھا ایک بات اور بتاتا چلوں، اگر کوئی اور قرآن سے دور ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اہل بیت کا چاہنے والا قرآن سے دور ہو تو یقیناً سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کے بارے میں اہل بیت سے زیادہ کوئی جاننے والا تھا، یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت سے زیادہ کوئی قرآن سے متمسک ہے. یہ میں کہوں پتہ ہے ہمارے مذہب کا سب سے پاورفل نقطہ کیا ہے، سب سے مضبوط نقطہ کیا ہے؟ بس تھوڑی سی بیداری چاہتا ہوں، آپ حضرات کو ایک موضوع کی طرف لے کے جاتا ہوں. ہمارے مذہب کا سب سے پاورفل، سب سے مضبوط نقطہ کیا ہے؟ سب سے مضبوط نقطہ یہ ہے کہ اگر پورے تاریخ اٹھائیں اور دیکھیں، ممبر ہمارے خلاف، مسجدیں ہمارے خلاف، محراب ہمارے خلاف، مولوی ہمارے خلاف، حاکم ہمارے خلاف، سب کچھ ہمارے خلاف تھا. اور ایسے ماحول میں ایک ہی چیز تھی کہ جس نے ہر جگہ مدد کی اور وہ ہے قرآن مجید. لوگوں نے علی کی مخالفت کی، خدا نے علی کے فضائل قرآن میں لکھ کے مہر لگا دی. میں ابھی حال میں ایک قصہ میں نے بیان کیا، وہ قصہ دوبارہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. ایران کے ایک بہت ہی بڑے محقق آغای قراءتی مفسر قرآن کی جن کی تفسیر نور کے نام سے تقریباً موجود ہے. آغای قراءتی فرماتے ہیں کہ میں پاکستان گیا ہوا تھا. پاکستان میں یونیورسٹی کے سارے اساتذہ تشریف فرما تھے، تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ یہاں تھوڑا لیکچر دیں. تو میں شروع ہوا، میں نے لیکچر دیا. اب جیسے ہی لیکچر ختم ہوا تو نیچے سے آواز آئی احسنت، لیکن حیف کہ تم شیعہ ہو. کہ بہت خوب،
یعنی بہترین بیان آپ نے قرآن سے دیا، لیکن افسوس کہ تم شیعہ ہو، کاش تم شیعہ نہ ہوتے۔ آگے قرآتی نے فرمایا کہ چھوڑو، شیعہ ایک کنارے رکھ دو، سنی ایک کنارے رکھ دو۔ قرآن مجید کو ہاتھوں میں بلند کیا کہ نہ شیعہ نہ سنی، ہمارے اور آپ کے درمیان فی الحال یہ قرآن مجید ہے۔ ایک منٹ میں ثابت کروں گا کہ میں نے کیوں دین اہل بیت سے لیا اور شیعہ کہلایا، اور پھر میں تمہیں وقت دیتا ہوں، تم ثابت کر دو کہ تم نے کیوں دین 4 اماموں سے لیا اور اہل بیت سے نہیں لیا۔ ایک منٹ کے بعد بڑی کی طرف دیکھو، ایک منٹ کہ پہلا قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہمارے معصومین جن سے ہم نے دین لیا ان کے بارے میں قرآن مجید میں عصمت کی دلیل موجود ہے کہ ہر رجس ان سے دور ہے۔ پہلی دلیل کہ وہ معصوم ہے جن سے ہم نے دین لیا۔ دوسری، ہمارے جتنے بھی اہل بیت تھے جن سے ہم نے دین لیا وہ سارے کے سارے پہلی صدی میں موجود تھے، اور تم نے جن سے دین لیا تمہارے 4 امام وہ سارے کے سارے دوسری صدی میں تھے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، آپ نے غور کیا ہمارے جتنے بھی امام تھے وہ سارے کے سارے راہ خدا میں شہید ہو گئے، اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، خدا وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید ہوئے وہ افضلیت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں۔ پہلا، ہمارے امام معصوم ہیں۔ دوسرا، ہمارے امام رسول کے بعد موجود تھے۔ تیسرا، ہمارے سارے امام راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اب یہ میرا 1 منٹ ہو گیا، میں نے ثابت کر دیا کہ میں نے ان سے دین کیوں لیا۔ اب تم قرآن سے ایک آیت دکھا دو جس سے یہ ثابت کر سکو کہ تم نے دین ان سے کیوں لیا۔ 1 منٹ کہ کسی ایک آدمی کا نام بتا دو جس نے راہ خدا میں تھپڑ تک کھایا ہو، بتا دو کسی کا نام۔ تو خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے بڑا مفید ہے، قرآن کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن سے دور ہوئے تو یقیناً حیرت ہے۔ ہم اہل قرآن ہیں، خداوند متعال نے قرآن کو در حقیقت اگر غور و فکر کریں تو قصیدے کی صورت میں نازل کیا ہے بیت کی شان میں۔ روایتوں کے جملے، بس تھوڑی سی بیداری چاہتا ہوں، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ، بس تھوڑا سا بیدار ہو، پیچھے والے بھی بیدار ہو۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کس طرح سے قرآن ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی ضروری ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ معاویہ مدینے میں وارد ہوئے، اور جیسے مدینے میں وارد ہوئے ان کے جاسوس مدینے میں گھوم رہے تھے۔ جاسوس معاویہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد معاویہ سے کہنے لگے، امیر آپ کو پتا ہے ابن عباس کیا کر رہے ہیں کہ ابن عباس آج کل علی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ کہ عجیب کہ علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کہ ہاں، کہ لیکن ظاہر ان کا کام ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنا، حقیقت میں قرآن کی آڑ میں علی علی کر رہے ہیں۔ کہ اچھا، میری حکومت میں ابن عباس کو کس نے اجازت دی کہ وہ فضائل علی بیان کرے، تفسیر قرآن بیان کرے، کوئی لینا دینا نہیں، لیکن حق نہیں منبروں سے علی کے فضائل بیان کرے۔ کہ پھر کیا کریں کہ صبر کرو، کل انشاءاللہ ہم خود مسجد میں جائیں گے، اور جس وقت ابن عباس قرآن کی تفسیر کر رہے ہوں گے، یا الفاظ کو بدلوں، علی کے فضائل بیان کر رہے ہوں گے، اتنے ہی وقت ابن عباس کے پاس جاؤں گا اور سب کے سامنے ابن عباس کو دلیل کر دوں گا۔ معاویہ نے ارادہ کیا۔ اب معاویہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ پوری جلال و عظمت کے ساتھ ابن عباس منبر پہ بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہوئے علی علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی معاویہ نے دیکھا، معاویہ ابن عباس کی طرف مخاطب ہوا کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرو، لیکن تمہیں حق نہیں ہے منبر سے علی کی فضیلتیں بیان کرو۔ ابن عباس معاویہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ معاویہ ذرا قریب آ، کیا تم نے حدیث سنی؟ کہ کون سی حدیث؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا من فسر القرآن بالرأی
فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو بھی قرآن کی تفسیر اپنی رائے یا اپنی مرضی سے کرے تو خدا اس کے شکم کو آتش جہنم سے بھر دے گا۔ عجب نہیں، معاویہ نے کہا بھیا یہ حدیث تو میں نے انہی کانوں سے سنی۔ اب ابن عباس ہے کون؟ علی کے شاگرد۔ اب ابن عباس نے کہا معاویہ اب تو نے خود قبول کر لیا نا کہ جو بھی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے تو خدا اس کا پیٹ آتش جہنم سے بھر دے گا۔ اب معاویہ میں قرآن کی آیتیں بیان کروں گا اور تو قرآن کی تفسیر کر، اور بتا میں کون سی تفسیر قبول کروں یا کون سی تفسیر کروں۔ ابن عباس سے معاویہ مخاطب ہوا اور مخاطب ہونے کے بعد کہا ابن عباس تم آیتیں تو سناؤ کہ سنو، اگر میں کہوں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ اس امت کو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے، معاویہ ذرا بتا اس آیت کی تفسیر کروں تو کیا کروں؟ عجب نہیں، معاویہ کہتا ہے ابن عباس مجھے پتا ہے رسول نے فرمایا میں امت کو ڈرانے والا ہوں، علی امت کے ہادی ہے، علی امت کے ہادی ہے، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن کی دوسری آیتیں پڑھو۔ ابن عباس کہتے معاویہ ذرا بتا اگر میں کہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس آیت کی صحیح تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ عجب نہیں، معاویہ کہتا ہے ابن عباس مجھے پتا ہے اس آیت میں بھی علی شامل ہے، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن کی دوسری آیتیں پڑھو۔ اب ابن عباس کہتے معاویہ ذرا بتا اگر میں کہوں سأل سائل بعذاب واقع اور اس کی صحیح تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ عجب نہیں، معاویہ کہتے ابن عباس پتا ہے جب خدیر میں رسول نے علی کو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ لگایا، حارث ملعون کھڑا ہوا اور رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا اگر یہ اعلان تمہاری جانب سے ہے تو خدا تم پہ عذاب نازل کرے، اور اگر خدا کی جانب سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ بس یہ کہنا تھا، پتھر گرا مر گیا، سمجھ میں یہ آیا علی کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے تھا، کیا کہنا خدا کی طرف سے تھا۔ لیکن ابن عباس قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن کی کوئی اور آیتیں پڑھو۔ آپ دیکھیں ابن عباس کون؟ علی کے شاگرد کہ ذرا بتا اگر میں کہوں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ذرا بتائیے بڑی خبر کون ہے؟ عجب نہیں، معاویہ کے ابن عباس رسول نے فرمایا اس امت کی سب سے بڑی خبر، اس امت کا آیت اللہ العظمی سب سے بڑی نشانی علی کی ذات ہے، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن کی دوسری آیتیں پڑھو۔ عجب نہیں، ابن عباس نے کہا معاویہ ذرا بتا اگر میں کہوں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو، ذرا بتاؤ اللہ کی مضبوط رسی ہے کیا؟ معاویہ پریشان ہے، معاویہ ابن عباس کی طرف مخاطب ہوا اور کہا ابن عباس مجھے پتا ہے رسول نے فرمایا اگر تم نجات چاہتے ہو تو علی کے دامن سے متمسک رہو، علی کے دامن سے متمسک رہو۔ لیکن ابن عباس کیا ضرورت ہے؟ تم انہی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن کی اور آیتوں کو پڑھو۔ اب ابن عباس کون؟ ابن عباس علی کے شاگرد۔ ابن عباس نے فرمایا ذرا بتا اگر میں کہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس آیت کی صحیح تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ عجب نہیں، معاویہ کہتا ہے ابن عباس پتا ہے کیوں پریشان کر رہے؟ علی نے روزہ رکھا، پہلے دن افطار کے وقت دسترخوان بچھایا، یتیم آیا دسترخوان اٹھا کے دے دیا، دوسرے دن فقیر آیا دسترخوان اٹھا کے دے دیا، تیسرے دن اسیر آیا دسترخوان اٹھا کے دے دیا، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا،
قرآن کی دوسری آیتیں پڑھو. عجب میں ابن عباس نے کہا معاویہ ذرا بتا اگر میں کہوں ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اگر میں کہوں یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی تو تو بتا کیا کہوں؟ عجب نہیں ابن عباس کو مخاطب کیا. معاویہ نے کہا ابن عباس مجھے معلوم ہے رسول کی جان خطرے میں تھی، علی نے رسول کا بستر اختیار کیا، تلواروں کے سائے میں لیٹے اور لیٹنے کے بعد خدا کی مرضی خرید لی. لیکن کیا ضرورت، کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا. قرآن کی دوسری آیتیں پڑھو. عجب بھی ابن عباس نے کہا معاویہ ذرا بتا اگر میں کہوں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، ذرا بتا اگر میں اس آیت کو پڑھوں اور اس آیت کی صحیح تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ عجب نہیں ابن عباس کو مخاطب کیا. معاویہ نے کہا ابن عباس مجھے پتا ہے تنہا ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے اور وہ ذات ہے علی. لیکن کیا ضرورت ابن عباس، قرآن تو بہت بڑا ہے نا. قرآن کی دوسری آیتیں بیان کرو. عجب نہیں ابن عباس نے کہا ذرا بتا اگر میں کہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے بتا یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ عجب نہیں معاویہ کہتے ہیں ابن عباس پتا ہے رسول اللہ نے پوری زندگی رسالت انجام دی، محنتیں دی، آخر میں لوگوں کو مخاطب کیا کہ میں نمازوں کا صلہ نہیں مانتا، روزوں کا صلہ نہیں مانتا، اسلام کا صلہ نہیں مانتا، لیکن اگر دینا چاہتے ہو تو ہماری عبرت سے پیار کرو. بس تھوڑی سی بیداری آخری نکتے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ہماری عبرت سے پیار کرو. یہ بھی آیت علی کی شان میں ہے. لیکن ابن عباس کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا. اہل قرآن تشریف فرما ہے وہ افراد جن کا تمسک قرآن سے ہے. میں قرآن بیان کر رہا ہوں نا، میں خدا کا کلام بیان کر رہا ہوں نا. ابن عباس سے معاویہ نے کہا، معاویہ نے ابن عباس سے کہا ابن عباس کیا ضرورت ہے تم انہی آیتوں کی تلاوت کر رہے؟ قرآن تو بہت بڑا ہے، قرآن کی دوسری آیتوں کی تلاوت کرو. عجب نہیں ابن عباس کے معاویہ ذرا مجھے بتا اگر میں کہوں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا کہ اگر میں اس آیت کی تلاوت کروں اور صحیح تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ عجب نہیں معاویہ کہ ابن عباس مجھے قبول ہے اس آیت میں نفس پیغمبر سے مراد علی کی ذات ہے، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا. قرآن کی دوسری آیتیں پڑھو. عجب نہیں ابن عباس نے کہا معاویہ ذرا بتا اگر میں کہوں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم رسول سے ملاقات کے لیے جاؤ، نجوا کرنے کے لیے جاؤ تو اس نجوا سے پہلے صدقہ دو. عجب نہیں معاویہ نے کہا ابن عباس پتا ہے تنہا ایک ہی شخصیت تھی جس نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمل کیا، وہ تھی علی کی ذات. لیکن کیا ضرورت؟ تم قرآن کی اسی آیت کو پڑھ رہے. قرآن تو بہت بڑا ہے نا. قرآن کی دوسری آیتوں کو پڑھو. اور میں آپ تمام حضرات متوجہ تمام موالیان اہل بیت علیہ السلام کے لطف دیکھیں جناب عباس کے کلام میں. ابن عباس نے کہا معاویہ ذرا بتا اگر میں کہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر میں کہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دو جو پیغام ہم نے تمہیں دیا. معاویہ ذرا بتا اس آیت کی صحیح تفسیر کروں تو کیا کروں؟ عجب نہیں معاویہ کہ ابن عباس رسول اللہ نے محنتیں کی، مشقتیں اٹھائی، اس راہ میں کوڑے کھائے، اس راہ میں ڈھیلے کھائے،
کچرا پھینکا گیا، لیکن دین اسلام کا انتشار کیا، لوگوں کو کلمہ سکھایا، نمازیں سکھائی، روزے سکھائے، حج زکات بتائے، خمس کے احکام بتائے، لیکن خدا نے آخر میں کہا رسول اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو تمہاری نمازیں وہ کچھ نہ پہنچایا، روزے وہ کچھ نہ پہنچایا۔ اگر تم نے یہ پیغام ولایت نہ پہنچایا، عجب نہیں، معاویہ نے کہا ابن عباس اس آیت میں بھی علی موجود ہے، لیکن کیا ضرورت، قرآن تو بہت وسیع ہے نا، قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن کی دوسری آیتیں پڑھو۔ عجب نہیں، ابن عباس معاویہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ معاویہ سن، اگر میں کہوں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ذرا بتا اس آیت کی تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ عجبنی معاویہ کے جملے دیکھے قربان جاؤں ایسے جملوں پر جو مولا کی فضیلت میں نکلے۔ معاویہ کہتا ہے ابن عباس مجھے پتا ہے کیوں پریشان کر رہے، مجھے پتا ہے، بخوبی پتا ہے کہ نماز آئی لیکن دین مکمل نہ ہوا، روزے آئے دین مکمل نہ ہوا، خمس و زکات آئی دین مکمل نہ ہوا، لیکن خدا نے جب اعلان ولایت کا حکم دیا، خبیر نے، رسول نے علی کو بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ لگایا۔ اب جیسے ہی نعرہ لگایا خدا نے کہا آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، بس میں نے ختم کیا، آج اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب ابن عباس کی طرف معاویہ مخاطب ہوا پورے فیض و خطب میں، ابن عباس کیا ضرورت ہے تم علی علی کرتے جا رہے ہو؟ جب بھی میں کہتا ہوں آیت سناؤ تو تم علی کی شان میں ہی آیت سناتے ہو۔ اب مجھے پتا نہیں اس جملے کو ادا کیسے کروں، مجھے پتا نہیں آپ کی سماعتیں اس جملے کو کیسے برداشت کریں گی۔ ابن عباس نے معاویہ کی طرف خطاب کیا اور معاویہ سے جملہ کہا کہ معاویہ تو مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، آیت سناؤ آیت سناؤ آیت سناؤ، تو خود قرآن میں جا کوئی ایسی آیت سنا جس میں علی نہ ہو۔ کہ تو خود آیت سنا لے جس میں علی نہ ہو۔ اب معاویہ نے اپنے گمان کے مطابق اپنے پورے غرور و گھمنڈ و تکبر کے ساتھ کہ ابن عباس جاؤ تم اس آیت کی تلاوت کرو اور اس آیت کی تفسیر لوگوں کے درمیان بیان کرو۔ کہ کون سی آیت؟ کہ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اب جیسے یہ آیت سنی ابن عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ، ابن عباس نے معاویہ سے کہ معاویہ تو نے اپنے گمان کے مطابق جو آیت بیان کی اتفاق سے اس میں بھی علی ہے، اتفاق سے اس میں بھی علی ہے۔ اب معاویہ کے اوپر غصہ طاری کہ ابن عباس وہاں تو سمجھ میں آتا علی تھے، غدیر میں علی تھے، فلاں علی تھے، وہاں علی تھے، لیکن اس آیت میں علی کہاں سے آ گئے؟ کہ معاویہ تجھے نہیں پتا مدینے میں زلزلہ آیا ہوا تھا، رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لوگ پریشان تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، دوڑتے ہوئے علی کے پاس آئے کہ علی جان کچھ کیجئے، زلزلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، ہم پریشان ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ عجب نہیں، علی گھر سے باہر نکلے، زمین پہ پیر مارا اور اذا زلزلت الارض زلزالها کی تلاوت کی۔ جملہ باقی ہے، علی گھر سے باہر نکلے، زمین پہ پیر مارا، اذا زلزلت الارض زلزالها کی تلاوت کی، اور پھر ایک جملہ کہا، زمین کی طرف مخاطب ہوا، اے تراب، ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے ٹھہر جاؤ، اے تراب، ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے ٹھہر جاؤ۔ معاویہ اس دن کے بعد جب بھی اس آیت کو بیان کیا جاتا تھا نا تو اس کے ساتھ یہ علی کا قصہ ضرور بیان کیا جاتا تھا۔ اب جب معاویہ تھک گیا، پریشان ہو گیا، کوئی جواب نہ رہا،
مخاطب ہوا اپنے جاسوسوں کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف کہ تمہیں کچھ اندازہ ہوا کہ کیا؟ میں یقیناً اس جملے کو اہل معرفت کے لیے بہت اہم سمجھتا ہوں، اہل معرفت کے لیے۔ معاویہ نے کہا تمہیں کچھ اندازہ ہوا کہ کیا کہ میں علی کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں علی کا ذکر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ قرآن علی کے قصیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہ آج مجھے ایک اندازہ ہو گیا، کہ کیسا اندازہ؟ کہ مجھے معلوم ہو گیا اگر علی کو مٹانا ہے تو پہلے قرآن کو مٹانا، کیونکہ جب تک قرآن زندہ ہے علی زندہ ہے۔ جب تک قرآن زندہ ہے علی، علی کا نام زندہ ہے۔ تم مٹاؤ گے علی کی ذات کو، تم نے جو کاوشیں کرنی تھی کر لی، تم نے جو کوششیں کرنی تھی کر چکے، لیکن ذرا بتاؤ کیا علی کا ذکر مٹ گیا؟ یزید نے بھی بڑی کوششیں کی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے یزید مخاطب ہوا کہ زینب بلجل کے علی محمد پہ صلوات بھیجنا۔ کچھ کاوشیں اور کوششیں یزید نے بھی کی تھی، اور کچھ نہیں ایسی کوششیں کی۔ جناب زینب سے مخاطب ہو کہ زینب سب کچھ تو ختم ہو گیا، حسین کو مار دیا، اکبر کو مار دیا، جناب علی اصغر کو مار دیا، ابوالفضل عباس کو مار دیا، کچھ نہیں بچا تمہارے پاس۔ عجب نہیں، جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، اور جناب زینب کے جملے کو اگر سمجھنا ہو تو اسی مجمع میں اپنے گریبان کی طرف دیکھیے گا۔ جناب زینب نے جملہ کہہ کے یزید تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے حسین کو قتل کر کے ہمارے ہدف و مقصد کو مار دیا؟ کہ یزید کت کیدک وسع سعیک وناصب جہدک، جو منصوبے بنانے ہوں بنا لے، جو چالیں چلنی ہوں چل لے، جو جال بچھانے ہوں بچھا لے، واللہ لا یمحو، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹ نہیں سکتا۔ جو منصوبے بنانے ہوں بنا لے، ہم اہل بیت کا ذکر مٹ نہیں سکتا۔ اور یہ جملے کربلا کے بعد بارہا معصومین نے اپنی زبان سے دہرائے۔ جب امام سجاد نے اپنی فضیلتیں یزید کے دربار میں گنائی اور کیا فرمایا کہ خدا نے ہمیں 6 چیزوں سے نوازا، العلم والفصاحہ والشجاعہ والبلاغہ، یہ ساری صفات گنانے کے بعد آخر میں کیا جملہ فرمایا؟ خدا نے ایک ایسی نعمت سے ہمیں نوازا جو دنیا کے کسی بشر کو عطا نہیں کی۔ وہ کون سی نعمت؟ کہ خدا نے والمحبہ فی قلوب المؤمنین، خدا نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ میں کہوں گا یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، روحوں پہ حکومت کرنا اہل بیت کا کام ہے۔ تیرا کام ہے تو جسموں پہ حکومت کر، اہل بیت کا کام ہے روحوں پہ حکومت کرنا۔ اہل بیت نے روحوں پہ حکومت کی، اور اگر روحوں پہ حکومت نہ ہوتی تو آج ہم پوری دنیا کو کنارے رکھ کے فرش عزا پہ بیٹھ جاتے۔ کیونکہ اہل بیت کا مقصد روحوں پہ حکومت ہے، جسموں پہ حکومت نہیں۔ وہ قرآن جسے آج لوگ ہلکا سمجھ رہے ہیں، ایک صلوات پر محمد پیچھے سے کافی دیر سے اشارہ کر رہے ہیں، ہم حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد خلاصہ تیرا کام ہے روحوں پہ، ہمارا کام ہے روحوں پہ حکومت کرنا، تیرا کام ہے جسموں پہ حکومت کرنا۔ عزیزان محترم، میں نے یہ سارے مقدمات اور سارے فضائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، بس ایک آخری نکتے کی طرف اشارہ، کیونکہ تقریباً لوگ آ چکے ہیں اور میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔
عزیزان محترم، ہمارا فی الحال سب سے بڑا فریضہ ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں، اور قرآن کی حفاظت فقط لفظی نہیں، عملی طور پہ ہم قرآن کی حفاظت کریں. اور قرآن کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوشش کریں ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ لوگ قرآنی تعلیم سے واقفیت رکھتے ہیں، قرآت جانتے ہوں، تلاوت جانتے ہوں، ترتیل جانتے ہوں، ترجمہ جانتے ہوں، اور ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہوں، قرآن کے حافظ ہوں. آپ کو پتہ ہے حافظین قرآن کی کیا فضیلت ہے؟ روایتوں کے جملے ہیں کہ حافظ قرآن نہ یہ کہ خود وہ جنت میں جائے گا، بلکہ 10 اہل خانہ میں سے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی. 10 ایسے آدمی ہوں گے. روایتوں کے جملے ہیں کہ جب حافظ قرآن کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو خدا اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا؟ وقرا ورقا، پڑھتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ. جتنی آیتیں پڑھو گے اتنا ہی اوپر بڑھتے چلے جاؤ گے. اور آخر میں خدا فرماتا ہے کہ حافظ قرآن کا جو مرتبہ ہوگا، جو درجہ ہوگا، وہ کسی کا نہیں ہوگا، کسی عام امتی کا درجہ نہیں ہوگا، جو حافظ قرآن کا درجہ ہوگا. ہماری کوشش، ہماری کاوش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن سے متمسک رہیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں. مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. کبھی غور کیا امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو امام حسین نے جب اپنا پیارا محبوب نانا کا مزار چھوڑا، کیا ہدف تھا، کیا مقصد تھا؟ بہت سارے مقاصد تھے امام حسین کے. انہی مقاصد میں سے ایک مقصد امام حسین کا قرآن کی حفاظت تھی. قرآن پڑھنے والے تھے، قرآن یاد کرنے والے تھے، قرآن حفظ کرنے والے تھے، لیکن قرآن کی روح سے غافل تھے. قرآن کی روح ہے اہل بیت کا وجود، روح ہے قرآن. قرآن سے متمسک تھے ظاہری طور پر، لیکن قرآن کی روح سے غافل تھے. امام نے خروج کیا تاکہ انہیں قرآن کی روح سے آشنا کروا سکے. کیسی کیسی قربانیاں دی امام حسین نے صرف اس لیے تاکہ یہ قرآن کی روح سے آشنا ہو سکے. آپ کو پتہ ماں کی مجلس ہے، یقیناً ماں کی الفت، ماں کی محبت، ماں کی شفقت عجیب و غریب ہوتی ہے. اگرچہ بچے کو احساس نہ ہو، لیکن ماں کے اندر ایک عجیب و غریب انسیت ہوتی ہے بچوں کے لیے. روایتوں کے جملے ہیں امام حسین نے جب ارادہ کیا، خائفا یترقب، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، اتنا ڈرے ہوئے، اتنا گھبرائے ہوئے کہ دن کے اجالے میں امام حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا. رات کے اندھیرے میں روایتوں کے جملے ہیں کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو عجیب شان و شوکت تھی. محملیں تھیں، اماریاں تھیں، اور ان اماریوں میں سیدانیاں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ایک روایت پڑھی، روایتوں میں ملا کہ مولا عباس جب بھی محملوں کو روانہ کرتے تھے، بالخصوص جب شہزادی زینب کی محمل روانہ ہوتی تھی تو مولا عباس اور بقیہ بنی ہاشم آگے آگے جاتے تھے، اور راستے میں اگر کسی کی دکان کھلی ہوتی تھی تو اسے بند کروا دیتے تھے. اگر لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا تو ان سے کیا کہتے تھے؟ اندر چلے جاؤ. کیوں؟ کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. کیا احترام تھا، کیا عزت تھی، کیا مرتبہ تھا. مجال ہے کسی نامحرم کی نظر زینب کی محمل کی طرف پڑے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، میں کہوں گا اے میرے مولا، اے میرے آقا، کیا محبت تھی، کیا شفقت تھی، کیا لطافت تھی
کتنی محبت فرماتے تھے اپنی بہن سے، کیسی خیرت تھی آپ کو برداشت نہ تھا کسی نامحرم کی نظر زینب کی محمل کی طرف پڑے۔ میں کہوں گا مولا 11 محرم کو جب سب شہید ہو گئے تو انہی بہنوں کے سروں سے چادر چھینی گئی۔ اور زینبہ انہی بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ مولا آپ کو پتا ہے جب یہ قافلہ روانہ ہوا، امام حسین روانہ ہو رہے ہیں، روایتوں کے جملے ہیں، ابھی زینب کو خبر نہ تھی، ابھی کسی نے بتایا نہیں کہ حسین مدینہ ترک کر رہے ہیں۔ جیسے ہی زینب کو خبر ملی، جناب زینب دوڑتی ہوئی آقا کے پاس آئی کہ بھیا حسین کیا آپ اس بہن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اجب نہیں، امام نے فرمایا بہن زینب تم پہ کچھ شوہریت کے حقوق ہیں، اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور اپنے شوہر سے اجازت لو۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس آئی اور جناب عبداللہ کی خدمت میں عرض کیا عبداللہ تمہیں پتا ہے نا یہ بہن زینب اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے، عبداللہ اگر اس بہن کو بھائی سے جدا کرو گے تو یہ بہن مر جائے گی۔ عبداللہ اس بہن کو بھائی سے جدا نہ کرنا، امیر المؤمنین کی وصیت بھی تھی، ایک مقدمہ بنا رہا ہوں، امیر المؤمنین کی وصیت بھی تھی عبداللہ ایک دن جب میرا بیٹا حسین خروج کرے گا تو زینب کو روکنا نہیں۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جو ہے کہ شہزادی آپ ملکہ ہے، آپ شہزادی ہیں، کس نے مجال کس نے جرأت جو آپ کے راستے کو روکے؟ جناب عبداللہ نے جناب زینب کو اجازت دی، امام حسین سے ملحق کیا۔ جب امام حسین کا قافلہ چلنے لگا نا، ماں سے متمسک ہو، ماں کے لیے دیکھیں کس طرح سے ماں کی الفت ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا، جناب عبداللہ ضعیف ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، تو ننھے ننھے بچوں کو پکڑے ہوئے حسین کے پاس لاتے ہیں۔ زینب کو مخاطب کیا کہ شہزادی میں جنگ نہیں کر سکتا لیکن یہ میرے دل ننھے ننھے بچے جب حسین کا وقت آئے تو ان بچوں کو قربان کر دینا، کہ ان بچوں کو قربان کر دینا۔ روایتوں کے جملے ہیں، یہ دیکھیں ماں کی محبت، ماں کی الفت، ماں کو کیسی محبت ہوتی ہے۔ جناب زینب ان بچوں کی ماں ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں جب روز عاشورہ سب نے اجازت مانگی، جناب زینب اور محمد سے پائی جاتی ہے، اور محمد کیا تم تھے نہیں، کیا تم نے ماموں سے اجازت نہیں مانگی؟ اور جب بھی بچے ماتوں کو جوڑے ہم ماموں کے پاس جا رہے ہیں لیکن ہمیں مرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ روایت میں نے پڑھا جناب زینب نے فرمایا اور محمد اگر تم نے جنگ نہ کی، اگر تم لڑنے نہ گئے تو یہ ماں اپنا دودھ نہیں بخشے گی، یہ ماں معاف نہیں کرے گی۔ جب ان بچوں کو اجازت مل گئی میدان کارزار کی طرف جانے لگے، جناب زینب نے بلایا اور محمد کے ہاتھوں کو پکڑا۔ جملہ سنیے گا جناب اور محمد سے فرمایا بیٹا محمد مجھے پتا ہے تم شیر ہو، علی کے نواسے ہو، مجھے پتا ہے تم لوٹے لوٹے نہر فرات پہ پہنچو گے، لیکن خبردار فرات کا پانی نہ پینا، اصغر خیمے میں پیاسا ہے کہ پانی نہ پینا۔ روایتوں کے جملے ہیں بچوں نے خوب جنگ کی، آواز آئی کوئی ہے تو نصرت کے لیے آئے۔ حسین پہنچے، دونوں بچوں کے جنازوں کو لیا، زینب کبریٰ کے سامنے رکھا۔ جناب زینب نے جیسے ہی جنازوں کو دیکھا، جناب زینب ہٹ گئی، اپنے بچوں پہ گریانہ کیا۔ روز عاشور اپنے بچوں پہ نہ روئی، 11 محرم آیا، سب نے اپنے آپ کو اپنے لاشوں پہ گرایا، زینب نے اپنے آپ کو حسین پہ گرایا اور جملہ فرمایا اے میرے شیرو مجھے معاف کرنا، تمہاری ماں زندہ ہے لیکن حسین کی ماں نہیں ہے۔ روایتوں کے
جب زینب نے آل محمد پہ گریہ نہ کیا، جب سب کے سر ملے، جب تو بچوں کے سر آئے، جناب زینب نے ان سروں کی طرف توجہ نہ کی بلکہ دوڑ کے حسین کے سر اپنی آغوش میں لیا۔ میرے بھیا آپ کو تڑپا کے مارا ہے، بھیا میں نے دیکھا شمر آپ کے سینے پہ بیٹھا تھا، بھیا میں نے دیکھا شمر نے کم خنجر سے آپ کو ضرب کیا، بھیا میں آپ پر روؤں گی، بچوں تم پہ نہیں روؤں گی، تمہاری ماں زندہ ہے۔ سارا سفر ختم ہوا، حسین پہ گریہ کیا۔ اب جب مدینے میں پہنچی، گھر پہ پہنچی، زینب کی قبر خریدار ہے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی، عبداللہ پریشان ہو، دو چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کو ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے لگایا اور اپنے شیروں تمہارے بعد اس ماں کا جینا پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے ان معصوم کو ہمارے سیدہ جہان پروردگار ہم جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہم سب کو راہ راست کی جانب ہدایت فرما، پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن و اہل بیت سے زیادہ متمسک ہو سکے، پروردگار منکرین و مخالفین قرآن کو نیست و نابود فرما، پروردگار منکرین و مخالفین قرآن کو ذلیل و رسوا فرما، پروردگار جو مکر و فریب ہماری قوم پہ ڈھائے جا رہے ہیں ان کے مکر اور ان کے فریب انہی کی طرف پلٹا، پروردگار ہم سب کا آخری سہارا، ہم سب کا آخری اثاثہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کریں۔ ہم سب مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم الحسن صلوات رسول الحمد وقيم رسول الإخلاص إلى رب المكر مرحومة سيدة مشير فاطمة بنت سيد علي نجف قاسم کی روح کو عیسیٰ فرما، مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے مرتبہ صلوات کی